ذات خداوندی کو اللہ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ وہ نہایت ہی اعلیٰ و عرفہ اور بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اتنی بلند ہے کہ پستی کا امکان ہی نہیں۔ وہ عجز و فنا سے بلند، ضعف و عدم حلال سے بلند، فقر و محتاجی سے بلند، سونے اور اونگنے سے بلند، کمزوری اور سستی سے بلند، ہر قسم کے نقص و عیب اور وہم و گمان سے بلند ہے۔ اس کی بلندی کے سامنے تمام بلندیاں ہیچ ہیں۔ اس کے علم کے سامنے سب علوم جہالت، اس کی سماعت کے سامنے سب کی سماعتیں بہرا پن، اس کی بصارت کے سامنے سب کی بصارتیں اندھا پن، اس کی فصاحت کے سامنے سب کی فصاحتیں گونگا پن، اس کے وجود کے سامنے سب کا وجود کل عدم۔ وہ اس قدر بلند و بالا ہے کہ عظمتوں کی معراج اور بلندیوں کی انتہا اسی کے لیے ہے۔ جس طرح اللہ جلہ شانہ کی ذات و صفات بلند و بالا ہیں، ان میں اس کا کوئی ثانی اور کوئی شریک نہیں، اسی طرح اس کا اس میں ذات بھی بلند و بالا ہے، اس میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ لفظ اللہ حق تعالی شانہ کی ساتھ خاص ہے، لہذا لفظ اللہ سے حق تعالی ہی کو موسوم کیا جا سکتا ہے، اس کے سوا کسی کو نہیں۔ ارشاد ربانی ہے، کیا کوئی اور ہے جو اللہ کے نام سے موسوم ہو؟ لفظ اللہ کی ایک زبردست خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم میں لفظ اللہ تقریباً 2940 مرتبہ آیا ہے، حتیٰ کہ جمہور اہل علم نے تو لفظ اللہ ہی کو اس میں اعظم قرار دیا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر لفظ اللہ زبان سے اس حال میں ادا کیا جائے کہ دل میں اللہ تعالی کے علاوہ کچھ نہ ہو، تب لفظ اللہ اس میں اعظم ہے۔ لفظ اللہ تو ایسا بابرکت نام ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ غفلت کے ساتھ لیا جائے تب بھی برکت سے خالی نہیں، پھر عظمت کے ساتھ لینے کی کیا فضیلت ہوگی۔